یمن جو ہے یہ عریبین پیننسولا جزیرہ نمائے عرب کا یہ پارٹ ہے، اور اگر ہم حجاز کو ایک سینٹر مانیں تو حجاز کے ساؤتھ میں ہے، یعنی یمن ٹورڈز دا ساؤتھ. ٹھیک ہو. اور اگر ہم اس کی عرب ذرا لینیج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو 3 طرح کی عرب ریسز تھیں. ایک کو عرب بائدہ کہتے ہیں، ایک کو عرب عاربہ کہتے ہیں، اور ایک کو عرب موتربہ کہتے ہیں. صحیح. عرب بائدہ وہ عرب قوم جو کہ اب ایگزسٹ نہیں کرتی، جیسے عاد اور سمود صحیح. عذاب کا شکار ہوئی، وہ عرب ریس اپروٹ ہو گئی. عرب عاربہ وہ لوگ ہیں جو یمن کے اندر بس رہے ہیں سنس ٹائم امیموریل. صحیح. اور ان کا جو کلان ہے وہ کہتے ہیں یہ کہتانی عرب ہے. کہتان ایک کلان کا نام ہے یا ایک ٹرائب کا نام ہے جس کے یہ ڈسینڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب جناب اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تو وہاں سے ایک اور عرب ریس پیدا ہوئی، وہ عرب موتربہ ہے. اچھا. تو یمن والے پرائیڈ لیتے ہیں کہ ہم تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی پہلے یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ جزیرہ نمائے عرب کا ساؤتھ یمن. اچھا، اب اس کی جو پہلی ایک انٹریکشن ہم دیکھیں مکہ والوں کے ساتھ، وہ انٹریکشن بڑی عجیب ہوئی. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. یمن کا ایک گورنر تھا ابراہا، وہ کرسچن تھا. ابراہا نے اپنی ایک عبادت گاہ بنائی اور وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ یہاں پہ پلگرمج کیا کریں، یہاں پہ آ کے جیسے حج کی ایک زیارت کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ آیا کریں. مگر ٹائم میموریل سے مکہ المکرمہ کو، بیت اللہ کو وہ سینٹرل پوزیشن حاصل تھی کہ عرب دنیا میں لوگ مکہ کو ہی اپنا سینٹر سمجھتے تھے. اسپرچول سینٹر بھی وہی تھا، اکنامک سینٹر بھی وہی تھا. ٹھیک. لوگوں نے اس کی عبادت گاہ کو ریجیکٹ کر دیا اور وہ بڑا طیش میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نعوذ باللہ مکہ المکرمہ جا کے بیت اللہ کو ڈھاؤں گا. ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، یہ ہاتھیوں والی آرمی، یہ مشہور واقعہ ہے، یہ وہ آرمی آئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ سے 50 ڈیز پہلے. یمن کا گورنر تھا. 50 ڈیز پہلے یہ مکہ المکرمہ میں آئے، انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی. اور اس وقت جناب عبد المطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، انہوں نے ان سے نیگوشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا مال ہمیں دے دو، اس گھر کی حفاظت جو ہے وہ رب العزت جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا. اور پھر وہ معجزاتی طور پہ ابابیلیں نمودار ہوئیں. ان کی چونچوں میں، ان کے پنجوں میں وہ کنکر تھے، چھوٹے چھوٹے وہ برڈز تھے، اور وہ ہاتھیوں کی پوری آرمی جو ہے وہ it was smashed to ruins، وہ زیرو کی طرف چلی گئی اور وہ ملیا میٹ ہو گئی. تو یہ یمن کے ساتھ ایک پہلا کنیکشن ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ سے 50 ڈیز پہلے ابراہا کے لشکر کو شکست ہوئی. اور یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے برتھ کا اعلان بھی ہے کہ وہ اتنی بڑی آرمی جو ہے وہ نیست و نابود ہوئی. ایک چیز اور جو یہاں پہ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی قرآن کا حوالہ اس میں موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، اور وہ جو تخت بلقیس کی بات ہے، وہ جو تخت بلقیس، وہ جو ملکہ تھی وہ بھی یمن کی ملکہ تھی، ملکہ سبا. وہ جو سبا ہے وہ یہ یمن کے اندر ایک ریس تھی جس کو وہ ہیڈ کرتی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ ان کا تخت کون لے کے آئے گا. قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے. تو عاصم بن برقیہ وہ تخت لے کے آئے تھے. تو یمن کے ساتھ ایک کنیکشن یہ بھی ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہم اگر آگے بڑھیں، غزوہ احزاب جو کہ بہت ہی ایک مشکل غزوہ ہے، وہاں پر جب اس خندق کی کھدائی ہو رہی ہے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھدائی میں حصہ لے رہے ہیں. ایک چٹان ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی، سارے صحابہ کوشش کر رہے ہیں وہ ٹوٹتی نہیں ہے. سرکار کے پاس آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان کو خود آ کر توڑا. آپ نے خود سپیڈ کو پکڑا اور اس کو ہٹایا اور اس کو توڑا. تو جب آپ نے پہلی ضرب لگائی تو آپ نے کہا میں شام کی کنجیاں مجھے عطا کی گئیں. جب آپ نے دوسری ضرب لگائی تو آپ نے کہا کہ فارس مجھے عطا کیا گیا. اور جب آپ نے تیسری ضرب لگائی تو آپ نے کہا مجھے یمن کی کنجیاں عطا کی گئیں. یہ 5 ہجری کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ حالات انتہائی نامساعد اور مشکل تھے، no one could imagine، لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was foretelling، prophesizing کہ 2 سپر پاورز اور یمن اللہ رب العزت مجھے عطا کریں گے اور میری نیشن کو عطا کریں گے. یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے. 10 ہجری کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور یہ واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. خالد ابن ولید کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیپیوٹ کیا کہ آپ جائیں اور وہاں پہ تبلیغ کریں.